حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم، گویا کہ اس حدیث کے راوی کتنے صحابی ہیں؟ 3 صحابی ہیں. 3 صحابی اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں. تو یہ سب کے سب روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں قالو، ان سب نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ویل ویل للعقاب من النار، کہ ہلاکت ہے، بربادی ہے، مصیبت ہے. کس کے لیے؟ للعقاب، ایڑیوں کے لیے. عقاب جو ہے یہ جمع ہے عقب کی. عقب جو ہے یہ پاؤں کی ایڑی کو کہتے ہیں، قدم کی جو ایڑی ہوتی ہے اس کو عقب کہتے ہیں عربی زبان کے اندر. تو ہلاکت اور مصیبت ہے ان ایڑیوں کے لیے کہ جن کو وضو میں خشک رکھا جاتا ہے. اور ہلاکت اور مصیبت کس چیز سے ہے؟ من النار، جہنم کی آگ سے ہے. جہنم کی آگ کی مصیبت اور جہنم کی آگ کی ہلاکت اور بربادی ہے ایڑیوں کے لیے. یہاں ایڑیوں سے مراد وہ ایڑیاں ہیں جو کہ وضو کے دوران خشک رہ جاتی ہیں. کیوں؟ یہاں پر آپ کو ایک علمی فائدہ بتا دوں. قرآن مجید کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ متعدد آیات جو ہیں وہ کسی سبب کی بنا پر نازل ہوئی ہیں. کسی سبب کی بنا پر متعدد بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ جن کے نزول کا کوئی سبب بنا. اس سبب کو کہتے ہیں سبب نزول. کیا کہتے ہیں؟ سبب نزول. اسی لیے قرآن مجید کی تفسیر میں آپ دیکھیں گے کہ مفسرین جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اس آیت کا سبب نزول یہ ہے، یعنی یہ واقعہ پیش آیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی. اسی طرح بعض احادیث جو ہیں ان کا سبب ورود ہوتا ہے کہ یہ حدیث کیوں وارد ہوئی. جب تک آیات کا سبب نزول معلوم نہ ہو تو آیات کی صحیح تفسیر نہیں پہچانی جا سکتی، آیات کی صحیح تفسیر معلوم نہیں ہوتی ہے. اسی طرح بعض احادیث ایسی ہیں کہ جب تک ان کا سبب ورود معلوم نہ ہو اس وقت تک ان احادیث کی سمجھ نہیں آتی ہے. ورنہ آپ دیکھیں اگر اس حدیث کا سبب ورود اگر ہم ذکر نہ کریں تو اس کا کیا مطلب ہے ویل للعقاب من النار، کہ ایڑیوں کے لیے مصیبت ہے جہنم کی آگ سے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ کوئی سمجھ آتا ہے؟ کوئی بات سمجھ نہیں آتی ہے. تو جب ہم اس کا سبب ورود ذکر کریں گے، اور سبب ورود کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہی صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے دیکھا کہ بعض صحابہ کرام کی ایڑیاں خشک رہ گئی تھی. اور یہ خاص طور پر جنگ کا واقعہ ہے کہ چونکہ جنگی حالات کے اندر کئی کام جو ہے وہ جلد بازی میں کرنا پڑتے ہیں. وضو بھی، اسی طرح نماز بھی. نماز جنگ کی حالت میں پڑھنی ہو تو اس کی ایک الگ کیفیت ہے، اس کی ایک خاص احکامات ہیں. تو جنگ کے دوران جب صحابہ کرام کو جلدی جلدی وضو کرنا تھا اور پانی کی بھی قلت تھی تو بعض صحابہ کرام جب انہوں نے وضو کیا تو ان میں سے کچھ صحابہ کرام کی ایڑیاں خشک رہ گئیں وضو کے دوران. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ایڑیوں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، مصیبت ہے جہنم کی آگ سے. مطلب یہ ہے کہ ان ایڑیوں کو جہنم کی آگ کا عذاب دیا جائے گا. کن ایڑیوں کو؟ جو وضو کے دوران خشک رہ گئی ہیں، جن ایڑیوں پر پانی نہیں لگا وضو کا اور وہ خشک رہی ہیں، تو ان ایڑیوں کو جہنم کی آگ کا عذاب دیا جائے گا. یہ اس بات کی دلیل ہے، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ وضو کے دوران وضو کے تمام فرائض کو پورا کرنا ضروری ہے. اور وضو کے فرائض کون سے ہیں؟ اپنا مکمل چہرہ دھونا، دونوں بازو دھونے، دونوں بازو کوہنیوں سمیت دھونا، اور اسی طرح پورے سر کا مسح کرنا، اور دونوں پیروں کا دھونا ٹخنوں سمیت. یہ 4 فرض ہیں وضو کے. ان 4 فرضوں کو پورا کرنا ضروری ہے. اگر کوئی شخص اس طرح وضو کرے کہ اس نے بازو دھوئے لیکن اس کی کوہنیوں کے نیچے کسی جگہ پہ بازو کا کوئی حصہ خشک رہ گیا، اس کا وضو نہیں ہوگا. اسی طرح کسی نے اگر چہرہ دھویا اور چہرے کی جو حدود 4 ہیں ان میں سے حدود 4 میں ہی کچھ حصہ چہرے کا خشک رہ گیا، پانی نہیں لگا، تو یہ وضو نہیں ہوگا، اور وضو نہیں ہوا تو نماز بھی نہیں ہوگی. اسی طرح اگر کسی نے پیر دھویا اور پیر کی ایڑی خشک رہ گئی یا پیر کا کوئی حصہ دوسرا خشک رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا، اور وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. تو یہ سخت وعید ہے، اس حدیث کے اندر بڑی سخت وعید ہے
ان لوگوں کے لیے جو وضو میں احتیاط نہیں کرتے ہیں اور وضو مکمل نہیں کرتے ہیں، لہٰذا وضو مکمل کرنا چاہیے. لیکن یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ وضو مکمل کرنے کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اپنے وضو کے اعضاء کو دھوتے ہوئے اسراف کریں، فضول خرچی کریں اور صرف 3 مرتبہ دھونے کی بجائے 5 مرتبہ 7 مرتبہ دھوتے رہیں. نہیں، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے دوران کسی بھی عضو کو 3 سے زیادہ مرتبہ نہیں دھویا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص وضو کا کوئی عضو 3 سے زیادہ مرتبہ دھوئے وہ ظلم کرنے والا ہے، وہ زیادتی کرنے والا ہے، اس نے بہت برے عمل کا ارتکاب کیا. فقد اساء وظلم واعتدى، 3 الفاظ ہیں کہ جو 3 سے زیادہ مرتبہ عضو دھوئے گا اس نے بہت برا کام کیا، اس نے ظلم کا ارتکاب کیا، اس نے حد سے تجاوز کر لیا، زیادتی کی اس نے. لہذا وضو کرتے ہوئے انسان کو فضول خرچی ہرگز نہیں کرنی چاہیے. زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ ہی دھو سکتے ہیں کسی عضو کو، اس سے زیادہ نہیں. تو جب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات وضو کے اعضاء کو 1 مرتبہ بھی دھویا ہے اور 2 مرتبہ بھی دھویا ہے اور 3 مرتبہ بھی دھویا ہے، کم از کم 1 مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ. لہذا اگر آپ 1 مرتبہ دھوئیں کسی بھی عضو کو تو مکمل طور پر دھو لیں کہ پورے کا پورا عضو جو ہے وہ گیلا ہو جائے. اس کے بعد آپ باقی وضو جو ہے مکمل کریں تو اس میں شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے. قباحت تب ہے جب آپ وضو کے فرائض میں کوتاہی کریں اور کوئی عضو جو ہے وہ وضو کا خشک رہ جائے جس کا دھونا فرض ہو وضو میں، تو اس وقت